بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ امریکی یہودی تنظیم حکومت پاکستان پر اس قدر خوش کیوں نظر آ رہی ہے، بھنور میں پھنسی پیپلز پارٹی کو کون سی پریشانی کھائی جا رہی ہے، کس اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہیں، عمر کوٹ میں ہونے والا کل کا ضمنی الیکشن کیوں اہم ہوتا جا رہا ہے، تیل کی قیمتوں میں عوام کو ٹھنگا کیوں دکھایا گیا ہے، اور عمران خان نے کل جیل سے کیا پیغام دیا ہے، اور ایک سوال پر چیئرمین واپڈا اس قدر غصے میں کیوں آ گئے ہیں، اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ملک کے چیف جسٹس کو سول جج کی سطح پر کیسے لا کھڑا کیا ہے، ان سب موضوعات پہ بات ہوگی۔ مگر ناظرین، پہلے بات ہو جائے اس بات کی کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے جو عوامی مظاہرے ہو رہے تھے ان پر ان میں حکومتی پالیسی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ان مظاہروں پر تشدد نہیں کیا جا رہا، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی، اور اس پالیسی میں، حکومتی پالیسی میں اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن امریکن جوئش کانگریس کی طرف سے جاری ہونے والے ایک خط پر نظر ڈالی جائے جس نے سب سمجھا دیا ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے ایسا کون سا سفارتی کارنامہ کیا ہے جس کے رد عمل کے خوف سے شاید عوامی احتجاج کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی۔ اب ناظرین، امریکن جوئش کانگریس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پیش کی گئی جو قرارداد کے مسودے سے اسرائیل کے بارے میں انتہائی سخت شکوں کو نکالنے پر پاکستان کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبروں کے مطابق OIC اور پاکستان کی جانب سے قرارداد میں اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کے حملے اور شہری آبادیوں پر راکٹ حملوں کی مذمت کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کو اسرائیلی اہلکاروں کے خلاف ایک مستقل عدالتی نظام قائم کرنے کی تجویز کو بھی قرارداد سے نکال دیا گیا۔ امریکن جوئش کانگریس نے قرارداد میں پاکستان اور OIC کی جانب سے کی گئی تبدیلیوں کو مثبت قرار دیا ہے۔ پاکستان نے اصل مسودے سے اسرائیل مخالف سب سے جو زیادہ متنازع شق کو نکالنے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس شق میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کا ایک مستقل نظام قائم کیا جائے جو تمام فریقوں کے افراد کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سزا دے۔ اس شق کا نشانہ براہ راست اسرائیل کی قیادت بن سکتی تھی اور ان پر بے گناہوں کے قتل عام پر عالمی جرائم کی عدالت میں مقدمہ بھی چل سکتا تھا، مگر پاکستان کی کوششوں سے مبینہ طور پر اس شق کو قرارداد کے مسودے سے نکال دیا گیا۔ اس زبردست خدمت کے صلے میں غالباً امریکن جوئش کانگریس نے پاکستانی حکومت کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے اور پاکستان کے فلسطین سے متعلق بدلے ہوئے موقف کو تعمیری قرار دیا ہے۔ اس سے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں پاکستان کی پالیسی 180 کے ڈگری کے زاویے پر نہیں تو 45 ڈگری کے زاویے پر ضرور تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے وہ وزیر منصوبہ بندی کے بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی، نہ سفارتی اور نہ ہی اقتصادی طاقت ہے۔ یہاں جناب احسن اقبال صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف چونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسرائیل کی بالادستی کو، سرپرستی کو چاروں ناچار قبول کر لیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس سے بڑھ کر بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزہ اور کشمیر کے لیے اس ناچیز نے، اس حکومت نے کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، ان سب پر دانشور، معروف دانشور، ہمارے دوست بزرگ دوست اور یہ مقبول جان صاحب کا تبصرہ ہی میرا خیال سب سے برمحل ہے اور کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے آگے آگے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، نہروں کے معاملے میں پیپلز پارٹی بہت بری طرح پھنس گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی معمولی سی جو حرکت ہے، جس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آگے بڑھ کے کیا روپ اختیار کریں گے، تو منافقت کے مطابق پہلے ملی بھگت سے نہروں کی اجازت دی پیپلز پارٹی نے، مگر جب عوامی رد عمل سامنے آیا تو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کے طوطے، کوے، چڑیاں سب اڑ گئے۔ اچھا، عمر کوٹ کے ضمنی الیکشن کی مہم نے پیپلز پارٹی کے ناظرین صحیح معنوں میں پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔
کل وہاں ضمنی الیکشن ہے. عوامی سطح پر تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہار چکی ہے. پی ٹی آئی کے امیدوار جو لال چند ملی ہیں ان کے آخری انتخابی جلسے میں جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی جیت کا امکان 10% بھی نہیں رہ گیا. مگر میں پہلے یہ بتا دوں کہ میرا یہ تجزیہ صرف اور صرف آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کے انعقاد سے مشروط ہے, جس کا کوئی چانس نہیں ہے. دھاندلی سے تو اون چودھری کو بھی سلمان اکرم راجہ جیسے دبنگ امیدوار سے جتوایا جا سکتا ہے بہرحال, اور گوال منڈی سے میاں صاحب کو, بڑے میاں صاحب کو بھی جتوایا. خیر یہ چھوڑ دیں, لیکن میں یہ جو تجزیہ دے رہا ہوں اور وہاں پر اپنے جو سورسز ہیں ان سے ویریفائی کرنے کے بعد جو بات کر رہا ہوں وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر منصفانہ الیکشن ہو جائے, جس کا کہ کوئی چانس نہیں ہے. بہرحال دھونس اور دھاندلی سے تو پیپلز پارٹی کو ضمنی الیکشن جتوایا جانا میرا خیال ہے ضروری ہو جائے گا, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بھی اپنے ذمے اس الزام کو اپنے سر نہیں لے سکتا کہ جناب آپ اس وجہ سے آ رہے ہیں الیکشن. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن جتوایا جانا بہت ضروری ہو جائے گا. نہروں کے معاملے پر اس کی سیاست کو, ناظرین, جو پیپلز پارٹی کی سیاست کو نقصان پہنچ چکا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کی تلافی اب ممکن نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بدترین صورتحال سے نکلنے کے لیے پارٹی کے اندر کچھ آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں تو ہے نہیں ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے حقیقی طور پہ الگ ہو جائے. البتہ حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے نون لیگ کو کچھ سرپرائزز دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ کچھ فیس سیونگ کا سامان مل سکے, تاکہ اور کسی حد تک عوام میں یہ تاثر بھیجا جا سکے, پیدا کیا جا سکے کہ نہروں کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کم از کم ایک پیج پہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اندر خانے کوشش کر رہی ہے کہ اسپیکر ایاز صادق کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے, جس کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے تحریک انصاف کے ساتھ بعض ذرائع کے مطابق خفیہ رابطے بھی کیے ہیں. تحریک انصاف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسپیکر ایاز صادق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی. اس بارے میں چند روز پہلے محمود اچکزئی کھلے عام یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے ارکان پہلے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیں, پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. اب ذرائع بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے کئی تحفظات ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ تحریک اعتماد لے آئے تو اس سے پیپلز پارٹی کی مطلب ہمیں کچھ نہیں ملے گا, پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جائے گی, اور وہ اس عدم اعتماد کی قرارداد کو استعمال کر کے حکمرانوں اور پس پردہ قوتوں سے اپنے ایسے مطالبات منوانے کی پوزیشن میں آ جائے گی جس پر فی الحال کوئی غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اپنے خلاف ہونے والی پس پردہ کوششوں سے اسپیکر ایاز صادق جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کہہ چکے ہیں, ان کے علم میں آ چکا ہے, اور کسی بھی متوقع تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایاز صادق نے اپنا پہلا کارڈ بھی غالباً کھیل دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی. وہ بڑی طریقے سے ایک باریک سی واردات ڈال رہے ہیں وہ بھی. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت نے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں. پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے, اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے 16 ارکان قومی اسمبلی کو ٹارگٹ کیا گیا. ناظرین, ایاز صادق کے بیان پہ غور کریں. انہیں پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی کے بغیر پی ٹی آئی ہی ٹیبل کر سکتی ہے. مطلب یہ اگر پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کام کرے گی نا, تو جب یہ تحریک پیش ہو جائے گی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کا کھیل شروع ہوگا. اس لیے ایاز صادق نے ابھی صرف پی ٹی آئی کو ہی دھمکی دی ہے کہ اس معاملے کو یہیں دبا دیا جائے, مگر شاید پیچھے چیزیں کچھ زیادہ ناظرین خراب ہیں. اس کا اندازہ ندیم افضل چند کے اس بیان سے لگائیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میری جماعت کی قیادت نے اجازت دی تو میں جیل میں عمران خان سے ملاقات کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ خان صاحب بس کر دیں کیونکہ معاملات بہت خراب ہو گئے. یہاں ناظرین ندیم افضل چند یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ عمران خان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ معاملات بہت خراب ہیں. اچھا ناظرین, عمر کوٹ میں ہونے والا جو ضمنی الیکشن جو ہے وہ بھی مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کے نتائج پر تو کل بات کر لیں گے. اچھا ناظرین, اور میں بتا چکا ہوں ناظرین, بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر بالکل فیئر الیکشن ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے. اچھا ناظرین, عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اتنی گر گئی ہیں کہ یہ کم و بیش اس سطح پہ آ گئی ہیں جو کرونا کے دنوں میں تھی.
اس وقت تیل کی فی بیرل قیمت جو ہے وہ $60 کے لگ بھگ ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو ملک میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت جو ہے وہ 130 سے 150 روپے کے درمیان ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مگر حکومت جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں ریلیف جو ہے وہ عام آدمی کو دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی. پیٹرول کی قیمتیں ایک بار پھر برقرار رکھی گئی ہیں حیرت انگیز طور پہ. حکومت نے ریلیف دینے کی بجائے پیٹرول پر لیوی بڑھا دی ہے. حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں میرا خیال 8 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول پر لیوی کی جو شرح ہے وہ 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر شاید ہو گئی ہے. اندازہ کریں، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ پیٹرول سستا کرنے کی بجائے اس رقم کو بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر خرچ کیا جائے گا. یہ بہانہ تو کوئی چاجدہ لا لو. یعنی کہاں کی مطلب کیا کوڑیاں ملا رہے ہیں. اس پر وہ بڑے ہمارے قابل فخر مستند معروف جو کامرس رپورٹر ہیں شہباز رانا صاحب، انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کے اس فیصلے کو ملک بھر کے غریب اور متوسط طبقات پر ظلم ہے. یہ انہوں نے شہباز رانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ غریب طبقے پر ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت بلوچستان حکومت کے پاس 91 ارب روپے سرپلس کیش کی شکل میں موجود ہے. اس کے علاوہ 1100 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ بھی ہے. وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہیے کہ مالی سال کے 9 ماہ کے دوران ان میں سے کتنی رقم خرچ ہوئی ہے. اس میں سے یعنی بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر کی نیت ہوتی اگر تو اس کے لیے فنڈز تو پہلے سے ہی وافر مقدار میں موجود تھے، کوئی کمی نہیں تھی. اس وقت عوام پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے کمی کے مستحق تھے. اس سے بڑی اور عوام کو اگر ریلیف دینا مقصود تھا تو کوئی اور صورت نہیں تھی. مگر بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر کے نام پہ قوم کو ایک بہت بے شرمانہ قسم کا دھوکہ دیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین، عمران خان سے کل کی جیل کی ملاقات جو ہے وہ اس کی کچھ تفصیلات آپ نے سن لی ہوں گی، جس میں عمران خان نے کچھ رہنماؤں پر برہمی کا اظہار کیا اور ذرائع کے مطابق عمران خان نے اس طریقہ کار پر بھی ناراضی کا اظہار کیا ہے جس طرح عمران خان سے ملنے والوں کی فہرست بنائی جا رہی ہے. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ بتا دیں کہ سیاسی جماعت کو ایک سکول کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. عمران خان کو جب یہ پتہ چلا کہ پچھلے 2 ہفتے سے ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے، اس پر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو سخت الفاظ میں کہا کہ جاؤ جا کر میرے ٹویٹر ہینڈل کو کھولو اور اس پر مزاحمتی بیانیاں بناؤ. عمران خان نے ایک بار پھر ناظرین واضح انداز میں کہا ہے کہ کسی سے مذاکرات کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اب کل کی ملاقات کے دوران عمران خان کو بعض پارٹی رہنماؤں کی شکایات بھی لگائی گئیں حسب معمول. خاص طور پر انہیں کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شہباز گل صاحب کا رویہ بہت نامناسب ہوتا ہے، اس لیے انہیں سیاسی کمیٹی سے نکال دیا جائے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بات بیرسٹر گوہر نے کی ہوگی، مگر عمران خان صاحب نے فی الحال کسی کو بھی سیاسی کمیٹی سے نہیں نکالا اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال کسی کو نہیں نکالا جائے گا. اب صاف صاف انہوں نے کہا. عمران خان صاحب نے کل پھر 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ان کی منظوری کے بغیر منرل بل پاس نہیں ہوگا. اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ تحریک کی تیاری کریں، باقی گلیں چھوڑو، تحریک کی تیاری کریں، جلد لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں. عمران خان نے اپنے تمام مخالفین کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجھے کچھ اور سمجھ رہے ہیں حالانکہ میں کچھ اور ہوں، اور میرا خیال ہے کہ خود عمران خان اس سے بہتر اپنا تعارف نہیں کروا سکتے تھے. اچھا ناظرین، اڈیالہ میں بیٹھا ہوا خان واقعی کچھ اور ہی طرح کا انسان ہے جس نے اپنے بارے میں سب اندازے ہمیشہ غلط ثابت کیے ہیں. اچھا ناظرین، ایک بڑی عجیب اور پریشان کن خبر ہے. 2 روز قبل ہونے والے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین وابڈا جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی کو طلب کیا گیا تھا. اس موقع پہ رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل نے چیئرمین وابڈا جنرل سجاد غنی سے ان کی تعیناتی سے متعلق سوال کیا. اس پر کافی لے دے ہوئی. جنرل ریٹائرڈ سجاد نے بتایا کہ وہ انجینئر ہیں اور ان کا 45 سال کا تجربہ ہے. وہ میرٹ پر چیئرمین وابڈا تعینات ہوئے ہیں، اس لیے ان کی تقرری کو کسی خاص بیک گراؤنڈ سے نہ جوڑا جائے. جس پر ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی تو 2 چیئرمین وابڈا جو ہیں وہ اسی بیک گراؤنڈ والے تھے نا. اس کے بعد انہوں نے چیئرمین وابڈا سے کہا کہ
وہ داسو ہائیڈل پروجیکٹ کا تخمینہ 6 ارب روپے لگایا گیا تھا، لیکن یہ 36 ارب روپے میں کیوں مکمل ہوا ہے؟ شاید یہ سوال چیئرمین وابڈا کو پسند نہیں آیا، جس کا بدلہ اس طرح لیا گیا مبینہ طور پہ کہ کل رات وابڈا والے ثناء اللہ مستی کھیل کے اور ان کے رشتہ داروں کے بجلی کے میٹر کاٹ کے لے گئے۔ اب بڑی عجیب و غریب بات ہے، حیرت انگیز ہے، ابھی تک اس خبر پہ یقین نہیں آ رہا، اور دوسری طرف کا موقف بھی پتہ نہیں سامنے آیا ہے کہ نہیں آیا۔ چیئرمین وابڈا نے اس عمل سے ناظرین یہ تو بتا دیا ہے کہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی کمیٹی اور اس میں بیٹھے ارکان کی حیثیت میں مطلب ہے کیا، اصل میں اوقات کیا ہے۔ ایسے میں سوچ رہا تھا کہ کل اگر چیئرمین وابڈا کو کسی کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑا تو کیا ملک کی سب سے بڑی عدالت اور کیس سننے والے ججز کے گھروں کی بجلی بھی کاٹ دی جائے گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک کے ذمہ دار ترین عہدوں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، کیسے بیہیو کر رہے ہیں۔ ان کے مزاج اتنے نازک اور ان کے رویے اتنے شاہانہ ہیں کہ محض ایک سوال کیے جانے پر وہ اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ مرنے مارنے اور سب کچھ تباہ کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ اگر یہی رویہ رہا ناظرین تو کل اگر خیبر پختونخوا حکومت نے تربیلا ڈیم سے بجلی کی ترسیل روک دی تو پھر کیا ہوگا؟ اب ناظرین بات ہو جائے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے آج سپریم کورٹ پہ جو سماعت تھی، اس موقع پہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پہ انہوں نے استدعا کی کہ میرے موکل پر 300 سے زائد کیسز ہیں، غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، سپریم کورٹ کی خصوصی ہدایات ہوں تو میری ملاقات عمران خان سے ہو جائے گی۔ اس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑے پر اعتماد اور فخریہ لہجے میں ریمارکس دیے کہ ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے، آپ بغیر عدالتی حکم نامے کے ملاقات کریں، دیکھتے ہیں بغیر حکم کے ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہوا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، جیل انتظامیہ نے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حکم کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو وہ ان دنوں ایک سول جج کے آرڈرز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ جیل کے باہر طویل انتظار کے بعد ملاقات کے بغیر لوٹ آئے۔ آئین اور عدالت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اور ناظرین آخر میں صغیر احمد صغیر صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ کون اپنوں میں ہے دشمن نظر آنے لگ جائیں، کون اپنوں میں ہے دشمن نظر آنے لگ جائیں، کاش آئینے جو کردار دکھانے لگ جائیں، کاش آئینے جو کردار دکھانے لگ جائیں۔ ایک میلہ ہی نہ لگ جائے تو کہنا اے دوست، ایک میلہ ہی نہ لگ جائے تو کہنا اے دوست، ہم اگر اس کے خد و خال بتانے لگ جائیں۔ ایسے حالات قیامت کا پتہ دیتے ہیں، ایسے حالات قیامت کا پتہ دیتے ہیں، لوگ جب دل میں ہی دیوار اٹھانے لگ جائیں، لوگ جب دل میں ہی دیوار اٹھانے لگ جائیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔